بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتے رشتے قسط نمبر 12۔ نگینہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم ذرا بشیر کے پاس جاؤ اور میٹنگ کر لو، مجھے ذرا سا کام ہے۔ مگر ارشد، وہ شخص نہایت گھٹیا ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ کیسا ہے۔ نگینہ کو بشیر کے نام پہ غصہ آ رہا تھا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ اور چیک لے آؤ، شوہر کا حکم ماننا ہی اصل بیوی ہونے کا ثبوت ہے۔ اب اس کا شوہر اسے حکم صادر کر رہا تھا۔ میں ڈرائیور کو ساتھ میں بھیج رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ اچھا میں جاتی ہوں، مگر جانا کدھر ہے وہ تمہیں ڈرائیور بتا دے گا۔ ارشد نگینہ کو بات سمجھانے والے انداز میں نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ کار ایک ویران فیکٹری میں رکی۔ نگینہ کار سے اتری اور آس پاس نگاہیں دوڑانے لگی۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ ادھر نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات۔ میں کال کرتی ہوں ارشد کو۔ نگینہ دل ہی دل میں خوف کا شکار تھی۔ کال کرنے پر پتہ لگا کہ ادھر سروس ہی نہیں ہے۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے سامنے بشیر کو برا جمان پایا۔ آئیے میڈم، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نگینہ کی نظریں اسے پہچان رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے نگینہ کو اسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب وہ پہلے ملے تھے۔ آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر بیٹھیں، میں ذرا میڈم سے میٹنگ کر لوں۔ نگینہ کے اشارے نے ڈرائیور کو باہر بھیج دیا۔ جی بشیر صاحب، کہیے، آپ کا آرڈر آپ کو مل گیا ہے؟ آپ چیک دیں تاکہ میں چلی جاؤں۔ ارے میڈم، چیک بھی مل جائے گا، پہلے کچھ کافی وافی تو پی لیں۔ بشیر کی آنکھوں میں شیطانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ نہیں بشیر صاحب، کافی کی ضرورت نہیں۔ نگینہ کا دل کر رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے، مگر شوہر کا خیال آتے ہی نگینہ برداشت کر رہی تھی۔ یہ لیں، اگر آپ مجھ سے تعاون کریں گی تو میں مزید آرڈر بھی دے سکتا ہوں۔ بشیر مسکراہٹ کے ساتھ نگینہ سے بولا، کیا مطلب ہے؟ محترمہ، مطلب کو چھوڑیے، یہاں آپ کے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ بشیر چیک نگینہ کے ہاتھ میں چیک پکڑاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں بشیر صاحب، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ، دور رہیں مجھ سے۔ نگینہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے شدید غصے کی حالت میں تھی۔ تمہاری وجہ سے ہی تو میں نے بزنس کیا تھا۔ تمہارے ہسبینڈ سے جب سے تمہیں دیکھا ہے اسی دن سے تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کیا کچھ دے سکتا ہوں۔ چھوڑ دو ارشد کو۔ رشید نگینہ کی طرف آگے بڑھتا رہا۔ نگینہ کی پیٹھ دیوار سے لگ چکی تھی اور مزید پیچھے نہ جا سکتی تھی۔ بکواس بند کرو، میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور ارشد کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ ارشد مجھے کیا کہے گا؟ ارشد نے مجھ سے ادھار بہت پیسہ اٹھا رکھا ہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رشید کی شیطانیت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ رشید، میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں۔ نگینہ اب رونے لگ چکی تھی۔ رشید نے نگینہ کی کمر کو تھاما ہی تھا کہ نگینہ زوردار تھپڑ گال پہ رسید کرتے ہوئے اس کے 14 طبق روشن کر دیے اور اسے دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا۔ رشید بدلے کی آگ میں جلتا ہوا اپنے گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے نہایت غصے میں لال پیلا تھا۔ ارشد، اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔
नगीना अरशद से कॉल पे बात करते हुए रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बिलक बिलक के रोते हुए सारा किस्सा अरशद को बताने लगी। उसकी ये मजाल कि उसने तुम्हें से ऐसी हरकत करने की कोशिश की। तुम कॉल काटो, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। रशीद साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी कि आपको एक दो मुलाकातें और कर लेते। तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है, अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रशीद इंतकामी अंदाज में अरशद से शदीद तलख लहजे में बात कर रहा था। मुझे मेरे 6 मिलियन 2 दिन के अंदर अंदर वापस करो, वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रशीद अरशद को धमकी दे रहा था। रशीद साहब, सॉरी सर, वो ना समझ है, आपके बारे में नहीं जानती। अपनी बकवास बंद करो और मेरे पैसे 2 दिन के अंदर वापस करो। रशीद गरजता हुआ अरशद से शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहा था। नगीना, जल्दी से आज ही घर आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। क्या हुआ अरशद? खैरियत? तुम्हें जितना कहा है इतना करो, फजूल की बहस मत करो मुझसे। अरशद नाराज़गी का इजहार करते हुए नगीना को डांट रहा था। अच्छा, आ जाती हूँ। अम्मी, मुझे जाना है होगा, ज़रूरी काम है, अरशद ने बुलाया। क्यों बेटा? अचानक से तैयारी नगीना की वालदा ने फिक्रमंदी से कहा। जी अम्मी, सब ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह पाक के हवाले। नगीना की माँ उसे दुआ में रुखसत करने लगी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। अगर आज की एपिसोड आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।